إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اعراض نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حالانکہ تم سنتے ہو اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے ہے جس نے یہ خوبصورت جہاں پیدا فرمایا اور اس کے اندر اپنی سب سے خوبصورت مخلوق انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے لیے ایک خوبصورت شاندار اور مثالی دین اسلام کا انتخاب کیا اور اس دین کو بچانے کے لیے ان کے ایک خوبصورت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں وہ رسول، نبیوں کا امام، رسولوں کا امام، ساری کائنات کا امام، دنیا آخرت کا امام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ اس کا موضوع یہ ہے دین سے اعراض کی سزا، قرآن مجید کی روشنی۔
تقریباً 9 سے 10 پوائنٹ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن میں نے موٹے موٹے 10 پوائنٹ آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ میرے دین سے اعراض کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ دنیا کا کوئی جج یہ بات کہہ دے یا کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا پنچایت میں پنچایتی یہ بات کہہ دے تو ہم بڑے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا سزا ملے گا۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے خالق ہیں، دونوں جہانوں کے مالک ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی میرے دین سے اعراض کی اس کو یہ سزائیں ملیں گی۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر بغیر کسی تمہید کے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے دین کے بارے میں جو معلومات دی ہیں وہ آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ 4 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا لوگوں یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے بھی اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کیا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بڑی محنتیں کر کے آیا ہوگا اور قیامت کو سوائے خسارے کے سوائے لاس کے کچھ نہیں ملے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بڑی بڑی محنتیں کر کے آنے والے رزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو تیسری آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ صرف مکمل نہیں کیا، فرمایا ورضیت واتممت علیکم نعمتی، اس کو نعمت قرار دیا ہے۔ یہ صرف دین ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اور فرمایا صرف نعمت نہیں ہے، یہ میری پسندیدہ نعمت ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، کیوں انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ دیکھیے ہم نے ان آیات پڑھی ہیں، ان کے اندر بار بار لفظ دین آ رہا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے اندر تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ تو یہ لفظ جو دین ہے، ہم قرآن کی روشنی میں آج اس کو پہلے دین کو سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل نہ کرنے والوں کی سزائیں ذکر ہوگی۔ قرآن مجید نے لفظ دین کو 4 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ آپ پورا قرآن اسٹڈی کریں، پڑھیں، دیکھیں، دین کو قرآن مجید نے 4 معنوں کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلا معنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت۔ حاکمیت کا معنی اللہ کو اپنا حاکم سمجھنا، خود کو محبوب سمجھنا۔ یعنی دین کا ایک معنی یہ ہے کہ مکمل حاکمیت اس کائنات میں صرف اللہ کی ہے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، انسان کی اپنی انفرادی زندگی میں، معاشرے کے اندر اور سیاست کے اندر، داخلہ پالیسی میں، خارجہ پالیسی میں، اقتصادیات میں، تجارت میں، لین دین میں، ہر جگہ پر مکمل حکم اللہ کا چلے گا۔ اور چوتھی بات اخلاقیات ہے، جس بات کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اخلاق ہے، حیا، شرم،
मरफ़त, ईमानत, दियानत, सदाकत, शराफत, ये सारी की सारी चीजें इनका अखलाकियात के साथ ताल्लुक है। तो जिस जिस चीज को अल्लाह ने अमानत कहा, जिसको अल्लाह ने हया कहा, जिसको अल्लाह ने हक कहा, उसको हक कहना है। अपनी तरफ से ना अकीदा बनाना है, अपनी तरफ से ना इबादत करनी है, अपनी तरफ से ना हमने दुनिया की जो बिजनेस और तजारत के जो उसूल और ज़वाबित हैं वो बनाने हैं, और ना ही दुनिया के निज़ाम में सियासत को चलाने के लिए कोई कानून खुद बनाना है, और ना ही हमने दुनिया को ये बताना है कि हम बड़े मुहज़्ज़ब हैं, हमारी तहज़ीब बड़ी आला है, क्योंकि हमने ये उसूल इजाद किए हैं। इन सारे मामलात में अल्लाह को हाकिम समझना है। ये मतलब है दीन का एक मतलब ये। दूसरा मतलब, इंसान की मुकम्मल अबूदियत, इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह का गुलाम है। हर मामले में वो अल्लाह का गुलाम है। फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अल्लाह फरमाते हैं इबादत करो अल्लाह की, उसके दीन को खालिस करते हुए, मुख़लिसन खालिस लहुद्दीन, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। दीन अल्लाह के लिए खालिस। इंसान की जितनी भी सरगर्मियां हैं सब अल्लाह के लिए। सादा समानत के लिए समझे। अगर आप इसको और वाज़ेह करना चाहते हैं तो मैं और वाज़ेह कर देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तशahhud में कहते हैं मेरी तमाम कौली इबादतें, तमाम माली इबादतें, तमाम बदरी इबादतें अल्लाह तेरे लिए है। यह है दीन का मतलब। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला लहुल खल्क़ वल अम्र। मखलूक भी अल्लाह की, मखलूक में हुक्म भी अल्लाह का। अगर कोई बंदा अपने ऊपर बंदों के हुक्म लागू कर लेता है, बंदों का गुलाम बन जाता है, बंदों के उसूलों का गुलाम बन जाता है, तो समझ लो वो अल्लाह का बंदा नहीं है। रुस्तम के दरबार में सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब गए थे, उस रुस्तम ने अपने दरबार में लाइनों के अंदर अपने फौजी तीर और तलवार लेकर खड़े किए हुए थे। बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ इस्तेक़बाल के लिए कि मुसलमानों में हमारी धाक बैठ जाए। ये अल्लाह के बंदे के घोड़ों पर सवार और नेज़ों के साथ उनकी कालीनों के अंदर चिपकते हुए अपने नेज़े सीधे जाकर रुस्तम के स्टेज के साथ अपने घोड़े बांध रहे हैं। हमारी तो दूसरे मुल्कों में जाने से पहले हमारे कपड़ों की भी तलाशी ली जाती है, हमारे जूतों की तलाशी ली जाती है। उनका ये कैसे लोग हैं कि जो सीधे सीधे आगे खड़े हुए, कोई डर ही नहीं इनको। पूछा था क्यों आए हो? सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या फरमाया था? जी ना हम आए हैं लिनुख़रिजा इबादतल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। और उस तुम क्या बात करते हो? हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों को लोगों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाएं। हम लोगों को, इंसानों की गुलामी से निकाल कर अर्श वाले की गुलामी की तरफ ले जाएं, इसलिए हम आए हैं। मिन ज़ीक़ि दुनिया इला वुसअतिल आखिरा। दुनिया की तंगियों से निकालकर आखिरत की वुसअत की तरफ लेके आए हैं। मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। दुनिया के दीनों के जुल्म से लेकर इस्लाम के अदल की तरफ लेके आए, इसलिए हम आए मेरे दरबार। कमाल की तकरीर है, कमाल का जज्बा है, कमाल का शौक है, कमाल बहादुरी है। डर है ही नहीं दिल के अंदर। क्यों? जब इंसान रब की इबादत करता है वह बंदों से नहीं डरता, और जब इंसान बंदों की पूजा शुरू कर देता है हर लम्हे उससे डरता है। तो इसलिए दीन का दूसरा माना क्या है? इंसान की मुकम्मल अबूदियत। इंसान कहे या अल्लाह मैं मुकम्मल तेरा गुलाम हूं, मैं ख्वाहिश
خواہشات کا غلام نہیں، رسم و رواج کا غلام نہیں، معاشرے کا غلام نہیں، سوسائٹی کا غلام نہیں، دنیا کی نمائش نمود کا، دنیا کی زیب و زینت کا، مال کا بندہ نہیں، درم کا بندہ نہیں، چادر کا بندہ نہیں۔ تعیس حفظ الدینار، تعیس حفظ الدرہم، اللہ کے رسول نے فرمایا تعیس ہلاک ہو گیا عبد الدینار، دینار کا بندہ، پیسے کا پجاری۔ اذان ہو رہی ہے پیسہ کما رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کاروبار کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اپنے کاموں میں مشغول ہے، اپنا دفتر نہیں چھوڑ رہا، اپنی کرسی نہیں چھوڑ رہا۔ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ والخمیلہ۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جو ساری کائنات کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ ہے معنی انسان کی مکمل عبودیت صرف اللہ کی۔ اور تیسرا معنی جو قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے نا دین کا، وہ قانون۔ دین کا کیا معنی ہے؟ قانون۔ اسلام ہمارا دین ہے، کیا مطلب؟ اسلام ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، لا ہے، لا آف ورلڈ۔ ہمارا دین یونیورسل دین ہے، یہ کسی علاقے کا نہیں، یہ پوری دنیا کا دین ہے، یہ آفاقی دین ہے، یہ عالمگیر دین ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا۔ تو آپ کا دین بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔ جب ہم نے اس کو مسجد تک محدود کیا تو اس کے بعد ہمارا بڑا گھر ہو گیا۔ ہم نے کہا مسجد میں دی تجارت میں اپنی مرضی، مسجد میں دی شادی میں اپنی مرضی، مسجد میں دی مرد پر اپنی مرضی، مسجد میں دی جوانی میں اپنی مرضی۔ یہ نہیں مطلب دین کا۔ دین ایک قانون ہے، ہر جگہ لاگو ہوگا، ٹریفک پر بھی لاگو ہوگا، تجارت پر بھی لاگو ہوگا، خارجہ پالیسی پر ہوگا، داخلہ پالیسی پر لاگو ہوگا، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہر جگہ پر یہ قانون لاگو ہوگا کہ یہ قانون ہے، یہ بڑوں کے قانون ہیں، یہ چھوٹوں کے حقوق ہیں، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، ہر جگہ پر لاگو ہوگا۔ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سورہ یوسف پڑھے، اس کا یہ واقعہ ہوتا ہے، کہا تھا ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک۔ جب یوسف علیہ السلام کے تھیلے سے وہ پیالہ نکلا ہے نا بادشاہ کا، تو بھائیوں نے کہا کہ پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سخت پریشان ہیں، یوسف علیہ السلام گم ہو گئے ہیں، رو رو کر ان کی آنکھوں سے بینائی بھی ختم ہو گئی ہے، اب بنیامین کے تھیلے سے بھی کوئی نکل آیا پیالہ، اب بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکل آیا ہے، اور اب بادشاہ کے قانون کے مطابق یہ اس کے پاس رہے گا۔ انہوں نے کہا ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک۔ انہوں نے کہا تھا ہم بادشاہ کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہم اسی کو لیں گے جس کے تھیلے سے وہ پیالہ نکلا ہے۔ تو یہاں دین قانون کے معنوں میں ہے، بادشاہ کے قانون کے مطابق ہم کسی دوسرے بھائی کو نہیں لے سکتے، ہم نے بنیامین کو ہی لینا ہے۔ تو یہاں دین قانون کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چوتھا معنی جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن میں، فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، کہ جزا اور سزا کو نافذ کرنا، جزا اور سزا کو نافذ کرنے کے معنی میں دین ہے، قانون ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بڑی کمال مثال دی ہے، قربان جائے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، فرمایا جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، سارے ڈاکٹر، سارے رشتہ دار، سارے خیرخواہ، سارے ہمدرد، سارے طبیب، سارے اس کے گرد جمع ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی کرو جھاڑ پھونک، کوئی نافذ کرو اپنا قانون، روکو اس کی جان کو، تمہارا کوئی کنٹرول ہے اس پر؟ غیر مدینی، تمہارا کوئی کنٹرول ہے اس پر؟ کوئی قانون نافذ کرو کہ اس کی روح رک جائے؟ ترجعونہا، اٹھاؤ اس کی روح کو۔ اکلوتا بیٹا تھا، بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بچوں کا ایک ہی باپ تھا، اور کمانے والا کوئی نہیں تھا،
بچوں کی ماں تھی اور اس کو سنبھالنے والا کوئی تھا، ترجعونہا اٹھاؤ اس کی روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اندر کوئی قانون نافذ کرنے کی کوئی طاقت، کوئی اختیار، کوئی قوت ہے، قانون کا نفاذ بھی اللہ رب العالمین، جزا اور سزا، تو یہ ہے دین کا معنی۔ تو اس لیے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کو اللہ فیصلہ کریں گے، کوئی دوسرا بندہ فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی نبی، نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کو خود میں فیصلے کروں گا، کیوں؟ میں نئے فیصلے کرنے، اللہ فرماتے ہیں دلوں کو دیکھ کر۔ اللہ انسانوں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ بڑا نیک ہے، بڑی نمازیں اس کی ہیں، بڑے اس کے روزے، بڑے حج زکات ہیں۔ اللہ دیکھیں گے کہ یہ کام اس نے کیا کس جذبے کے ساتھ ہے، کس وفا کے ساتھ ہے، کس محبت کے ساتھ ہے، کس پیار کے ساتھ کیا ہے، کس نے کھانا پوری کی ہے۔ لو میرے بھائیوں، میں مختصر آپ کے سامنے یہ باتیں چار رکھ دی ہیں، ہم آگے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ جب تک دین کا معنی ہمیں سمجھ نہ آتا تو اگلی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو دین سے اعراض کی پہلی سزا اللہ رب قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 49، سورہ المائدہ آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، جس نے بھی دین سے اعراض کیا تو بظاہر جب دین سے اعراض کریں گے تو گناہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم سزا دیں گے۔ البلایا والمصائب، پھر بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں، بیماری کی شکل میں آ سکتی ہیں، جیل کی شکل میں آ سکتی ہیں، تنگی کی حالت میں، کسی بھی صورت میں بلائیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی۔ میں بات کو لمبا نہیں کرتا، میں اگلا پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ، یفسد النفس ویفسد العالم، جب انسان دین سے اعراض کرتا ہے تو دین سے اعراض کرنے کی سزا کیا ملتی ہے؟ انسان کے اپنے نفس کے اندر بربادی ہو جاتی ہے۔ ظاہر انسان اپنے دل کو غلط استعمال کرے گا، آنکھوں کو غلط استعمال کرے گا، کانوں کو غلط استعمال کرے گا، ہاتھوں کا غلط استعمال کرے گا، اپنے مال کا غلط استعمال کرے گا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرے گا، کیا اس کے جسم کے اندر، اس کی جان کے اندر فساد نہیں برپا ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اس کی صلاحیتیں ختم ہوگی، ضائع ہوگی، اس کے جسم میں ایک فساد ہوگا۔ جب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے تو انسان کے جسم میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنے کا دوسرا نقصان کیا ہوا کہ انسان اپنے ساتھ ہی ظلم کرتا ہے۔ وَيُفْسِدُ الْعَالَمَ، جب انسان اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، جیسے آج ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو فساد برپا ہے وہ جس بھی شکل کے اندر ہے، کیا جب سے یہ فساد آیا کسی نے توبہ کی؟ کتنے فیصد لوگوں نے توبہ کر کے 5 وقت کے نمازی بنے؟ کتنے لوگوں نے سود چھوڑ دیا، کتنے لوگوں نے جھوٹ چھوڑا، کتنے لوگوں نے کرپشن کو چھوڑا، بددیانتی کو چھوڑا، ماں باپ کو ستانے کو چھوڑا، ہمسایوں کو تنگ کرنے کو چھوڑا، بغیرتی اور بے حیائی کو چھوڑا۔ یہ تو نہیں ہوا، بلکہ یہ ضرور ہوا ہے کہ 8 مارچ کو عورتوں نے آزادی مارچ کا باقاعدہ جناب جلوس نکالا ہے، اور وہ نعرے انہوں نے دیے ہیں کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہوا ہے، یہ اور فساد برپا کر دیا اللہ کے دین سے اعراض کر دیا۔ اللہ فرماتے سورہ آل عمران میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر تم اللہ کے دین سے اعراض کرو گے تو اللہ پوری طرح جاننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ علیم کا معنی صرف جاننے والا نہیں، علیم فعیل کے وزن پر ہے، اس میں زیادتی کا معنی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کن کن کو؟ بالمفسدین کو فساد کرنے والے، ہر
فساد کرنے والے کو اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اگر ہم دین سے اعراض کریں گے تو دنیا کے اندر بھی فساد ہوگا اور انسان کے اپنے جسم نفس میں بھی فساد ہوگا۔ جب نفس میں بھی فساد ہو گیا اور ساتھ ایک فسادی اور بھی ہے، جب نفس بھی امارہ ہو گیا، نفس کی بھی کئی قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، فرشتے اس کو کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب انسان کی مطمئن نیک جان نکل رہی ہوتی ہے تو آوازیں یہ لگ رہی ہوتی ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مطمئن جان ہے، مطمئن نفس ہے۔ ایک لوامہ نفس ہے، لوامہ جو انسان کا اپنا نفس ہے، لوامہ۔ کوئی غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، فوراً شرمندگی، فوراً آنسو بہانا، رب کے سامنے گر گرانا، یا اللہ غلطی ہوگی، یا اللہ کمزور ہوں، یا اللہ مجھ سے بہت نادانی میں یہ کام ہو گیا، یہ جان بوجھ کے اللہ تجھے معاف فرما دے۔ یہ نفس لوامہ ہے اور یہ بھی اچھا نفس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور تیسرا نفس ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، گناہ پہ اکساتا ہے، نافرمانی پہ اس کو اکساتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، والدین کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، اسلام کا استہزاء اور مذاق پہ اکساتا ہے، اللہ رسول کی توہین پہ اکساتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ اب نفس امارہ نے یہ کام کیا کہ پھر پورے عالم کے اندر فساد کروا۔ چوتھی سزا دین سے راز کی للظن، اللہ تنگی کر دیتے ہیں۔ جب لوگ دین سے راز کرتے ہیں اللہ تنگی کر دیتے ہیں۔ ہر چیز میں دیکھ لو کتنی تنگی آج مسلمانوں کو پڑے، کتنی جھگڑ بندی ہے مسلمانوں کی۔ انڈیویجلی دیکھ لیں، آپ کلیکٹلی دیکھ لیں، اجتماعی طور پر دیکھ لیں، انفرادی طور پر دیکھ لیں، ہر جگہ پر تنگی تنگی ہے۔ ایک گھر کے اندر کتنی تنگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے بھی میرے قرآن سے، میرے دین سے، میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، زندگی کے گزران کو تنگ کر دیں گے۔ نحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، ہم قیامت کے دن ایسے آدمی کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123 تا 126 پڑھ کے دیکھیں۔ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، حالانکہ وقد کنت بصیرا، جبکہ میری دنیا میں بڑی آنکھیں تھیں، میں تو آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہمارا دین آیا، ہمارا قرآن آیا، نبی کی حدیث آئی، تو بھول گیا اس کو۔ آج ہم بھی تجھے بلا دیں، تو دنیا میں رب کو بھولا رہا، رب کی نصیحت کو بھولا رہا، رب کی وصیت کو بھولا رہا، رب کے اوامر اور نواہی کو بھولا رہا، رب کے عذابوں کو بھولا رہا، اللہ کے انعامات و اکرامات جنت کو بھولا رہا، صرف دنیا کی نام تم نمود و نمائش کا ذریعہ گھوم رہے، تو آج ہم تجھے بھی بلا دیتے ہیں۔ تو چوتھی سزا، تیسری سزا کیا ہے؟ گزران زندگی تنگ، تعلیم تنگ۔ آج تعلیم سب سے زیادہ مشکل ترین جس لمحے سے ہم گزر رہے ہیں وہ تعلیم کا اصول ہے۔ معیشت پھر بھی آسان ہے، تجارت پھر بھی آسان ہے، اندر جانا پھر بھی آسان ہے، باہر جانا پھر بھی آسان ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو مشکل کام کر دیا گیا ہے، جو اللہ کا عذاب مسلمانوں پہ اس شکل میں ٹوٹا ہے، وہ ہے تعلیم کو برقرار رکھنا۔ آپ اس بچے سے پوچھیں جو یونیورسٹی کا بچہ ہے، سارا دن موبائل پر اس کی آنکھیں جب لگتی ہیں، اس کی آنکھوں کی حالت کیا ہے، اس کے کندھوں اور اس کے جناب اعصاب، اس کے جو پٹھے ہیں ان کی حالت کیا ہے، اس کی کمزوری کی حالت کیا ہے، وہ تو زندہ لاش بنا دیا گیا۔ اور کئی ایسے بچے ہیں جن کی آنکھوں سے ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ من
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے بھی میرے دین سے اعراض کر دیا میں تمہیں مشکل میں ڈال دوں. جس کو اللہ مشکل میں ڈال دے کوئی نہیں نکال سکتا. تو چوتھی سزا اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ الکہف میں بیان فرماتے ہیں، المعرض هو من اعظم الناس ظلما. اعراض کرنے والا اللہ رب العالمین کے دین سے وہ لوگوں میں سب سے بڑا ظالم ہے. ہم تو ظالم اس کو سمجھے جو کسی کا پیسہ کھا لے، کسی کی زمین دبا لے، کسی کا مکان اتھیا لے، یتیم کا پیسہ کھا لے، کسی کو ناجائز مار لے، بڑا ظالم ہے. یقیناً ظالم، اس کے ظلم میں کوئی شک نہیں. اور جس نے اللہ کا حق مارا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے اللہ کے حقوق کو بیان کیا، انسانوں کے حقوق کو اکٹھا بیان کیا ہے. بالخصوص ماں باپ کے حقوق کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے. فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ خطیب اعظم پاکستان ہو، وہ حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اشراق پڑھنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرتا. اتنا بڑا نافرمان ہے یہ بندہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. بہت بڑا ظالم ہے شخص جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے. اور پانچویں سزا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل پر پردہ ڈال دیں. دین سے اعراض کرتا ہے ٹھیک کرو اعراض. جعل الأكنة على قلوبهم حتى لا تفقهوا الحق. اس قدر اللہ رب العالمین اس کو پردہ اس کے دل پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ حق کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اس کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کی سزاؤں کے طریقے بڑے عجیب ہیں. اللہ انسان سے روٹی روزی گاڑی مکان نہیں چھینتا بلکہ اور زیادہ دیتا ہے اپنے نافرمانوں کو، لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. رب کے سامنے گڑگڑانا چھین لیتا ہے، رب کے سامنے رونا چھین لیتا ہے. دنیا کی رہل پہل ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، حدیث کی قرآن کی دعوت دینے کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ یہ نیکی کی اللہ توفیق چھین لیتے ہیں اس بندے سے. اللہ کی ناراضگی کی یہ بھی ایک شکل ہے. اور اللہ کی ناراضگی کی ایک شکل یہ بھی ہے اللہ نافرمانوں کو زیادہ دیتے ہیں. زیادہ نافرمانیاں کرو رب کی، زیادہ بغاوت کرو رب کے تاکہ رب تمہیں زیادہ سزا دے، زیادہ تمہارا حساب ہو، زیادہ قیامت کو پوچھ گچھ ہو. نبی علیہ السلام نے کہا صحیح بخاری میں آتا ہے من نوقش فی الحساب ہلاک. قیامت کو جس بندے کی چھان پھٹک شروع ہوگی نا، یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، فرمایا ہلاک ہو گیا. کیوں؟ رب کو کون جواب دے سکتا ہے؟ رب کو کوئی حساب دے سکتا ہی نہیں ہے. رب کو ہم ایک نعمت کا حساب دے سکتے، ایک نعمت کا. تو فرمایا کہ یہ پانچویں سزا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں عطا فرماتے، حق اس کو سمجھ نہیں آتا. جہالت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ بعض جاہل ہوتے ہیں، جاہل ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، لیکن یہ ایسا جاہل ہوتا ہے اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں. جاہل مرکب، جس جاہل کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں جاہل ہوں، وہ کہتا میں بڑا مفتی اعظم ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں. اس قدر اس جہالت کے اندر وہ چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جاہل ہوں. ایک ایسا جاہل ہے اس کو پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور ایک ایسا جاہل جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جاہل ہوں. یہ بھی خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے. پتا ہو کہ میں جاہل ہوں تو بندہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے. تو چھٹی سزا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الانتقام اللہ، انتقام اللہ انتقام لیتے ہیں. بعض دفعہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، جیسے فرعون کو بنا دیا، شداد کو بنا دیا، نمرود کو بنا دیا، حامان کو بنا دیا، ابو جہل اینڈ کمپنی کو غزوہ بدر کے اندر بنا دیا. گستاخ رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عبرت کی عبرتناک سزائیں دیں. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا
انا من المجرمین منتقمون، پھر ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یا دین سے اعراض کا یہ ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا کے اندر بدلے سے انتقام لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انتقام کی بھی اللہ کی نہ کئی شکلیں ہیں۔ مثلا ایک بیٹا ہے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ناراض، اچھا اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دے، چلو کرتے رہو۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو کوئی بیگم ایسی اللہ ٹکرا دیتے ہیں اس کو نانی یاد کر دیتے ہیں، اور بیوی کو ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جوڑا ایسا سلیکٹ کرتے ہیں پچھلی ساری کا صحیح نکل جاتی ہے۔ ماں باپ خدا کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے انتقام کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کسی نوکری میں اس کو لگا دیتے ہیں کہ جناب 24 گھنٹے اس کا غلام، جو ماں باپ کا غلام نہیں بننا چاہتا تھا اپنے بوس کا غلام بننا تھا 24 گھنٹے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ ہے چھٹی سزا، اور ساتویں سزا اللہ نے قرآن میں سورہ مدثر آیت نمبر 49 اور 50 ضرور پڑھیے گا۔ فرمایا جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، گدھے کی طرح۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو اللہ کی نصیحت سے یہ اعراض کرتے منہ موڑ جاتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بد کے ہوئے گدھے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہاں سورہ المدثر آیت نمبر 49 اور 50 میں، جو دین سے اعراض کرتا ہے، اللہ رسول کی باتوں سے اعراض کرتا ہے، اخلاقیات سے اعراض کرتا ہے، عبادت سے اعراض کرتا ہے، عقیدے سے اعراض کرتا ہے، صحیح معنوں میں انصاف سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گویا کہ وہ گدھا ہے۔ کیسا گدھا؟ عام گدھا نہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکا ہوا گدھا ہے۔ جب گدھا بدکتا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے دلتیاں مار رہا ہوتا ہے۔ لوگ بدکنے والے، دلتیاں مارنے والے گدھے کے پیچھے سے کوئی نہیں گزرتا، بڑا خطرناک گدھا ہے۔ ایسے دین سے راز کرو، یہ تو قرآن میں آتا ہے، ایسے فوراً قرآن کا بھی انکار کر دیں گے، حدیث کا بھی انکار کر دیں گے۔ 8ویں سزا ان المورث منذر بالصاعقہ مثل صاعقۃ عاد وثمود، اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین سے راز کرتا ہے پھر ہم ان پہ ایک چیخ چھوڑتے ہیں، ایک آواز، وہ جس طرح عاد اور ثمود کی قوم پر آئی تھی، اللہ نے وہ پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ عاد اور ثمود کی قوم بڑی مشہور قوم ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے قدوں کی طرح اللہ نے قرآن میں گویا کہ وہ بڑے بڑے کھجوروں کے تنے تھے، اتنے قد آور لوگ۔ اللہ کا عذاب ہے ایک بھی نہیں بچا۔ اور فرمایا 9ویں قسم نقیض القرناء من الشیاطین، دین سے اعراض کی 9ویں سزا کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کا ایک لنگوٹیا شیطان اس کے ساتھ چلاتے ہیں۔ قرین کہتے ہیں لنگوٹیا دوست، کیوں؟ لنگوٹیا دوست کی ہر بات بندہ مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو دین سے اعراض کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا لنگوٹیا یار بن جاتا ہے، پکا بیلی۔ کوئی بھی کام کرے گا تو خیر کا نہیں کرے گا، منہ سے بولے گا تو خیر کا نہیں بولے گا۔ یہ کتنی سزائیں ہوگی؟ 9۔ 10ویں سزا، یہ سورہ زخرف آیت نمبر 36 ہے، حوالے نوٹ کریں۔ 10ویں سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ پہلے اس بارے میں جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، جب بندے نے اتنے جرم کیے، بار بار پکڑا گیا، بار بار تھانے میں، بار بار کچہری میں، پھر پولیس والے کہتے ہیں اب ہو گیا ہے اشتہاری۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اشتہاری، جہاں ملے سریعام اس کو گولی مار دو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ اشتہاری اللہ کے دین سے اعراض کرتے کرتے ایک دن شیطان
اس کو اس سٹیج پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اشتہاری بنے، دین سے باغی، نماز سے باغی، قرآن سے باغی، ماں باپ سے باغی، رشتہ داروں سے باغی، اپنے من کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، والدین کے حوالے سے ایک بات ہے، اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کی تو ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ صرف والدین کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کبھی آپ اس پر پریکٹس بھی کر کے دیکھیے۔ گلی محلے کا کوئی آوارہ کتا، جس کو کوئی نہ روٹی پوچھتا ہے نہ پانی پوچھتا ہے، بلکہ ساری گلی محلے کے لڑکے مل کے اس کو پتھر مار مار کر اس کی کمر پر ایک بار نہیں چھوڑتے۔ کبھی دیکھا آپ نے کتے کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے؟ کتا نظر آ گیا، مار مار اس کی نام ستیہ ناش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اسلام نہیں۔ اس آوارہ کتے کو اگر کوئی آدمی ہم میں سے ایک دن دودھ ڈالے، 2 دن دودھ ڈالے، تیسرے دن بھی دودھ ڈالے، چوتھے 5ویں دن بھی دودھ ڈالے، ایمانداری سے بتائیں، پھر جب آپ نظر آئیں گے تو اپنا منہ آپ کے پاؤں پر لگا لے گا۔ وہ بکری، وہ جانور، وہ گائے، میں تو بعض دفعہ مداری کی مثال دیتا ہوں۔ یہ مداری آتا ہے نا ہمارے پاس، یہ کشمیری کوریج میں رہتا ہے، اس کے پاس ریچھ بھی ہے، ایک کے پاس بکری ہے، ایک کے پاس بندر ہے۔ وہ جس طرح بندر کو کہتا ہے نا، بندر اس طرح ہی کرتا ہے۔ ریچھ کو کہتا ہے ناچو، وہ ناچ کے دکھاتا ہے۔ بندر سے کہتا ہے جاؤ سورے جا کے دکھاؤ، وہ سورے جا کے دکھاتا ہے۔ جس طرح وہ بندر کو کہہ رہا ہے، بندر اسی طرح کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ منٹ ہم سب سوچیں، کیا ہمارے اندر بندر جتنی سینس بھی نہیں ہے؟ کیوں؟ بندر کو پتا ہے کہ میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں، اس کا پیتا ہوں، یہ میری حفاظت کرتا ہے، میری گھر کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ تو بندر کو، بکری کو، ریچھ کو بھی یہ سینس ہے۔ وہ جو کتے کی بات درمیان میں رہ گئی، 6 دن 5 دن 4 دن اس کو آوارہ کتے کو آپ دودھ ڈالیں تو وہ کتا لا کر اپنا منہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور وہ بچہ جس کو ماں نے اپنے 2 سال اپنا خون نچوڑ کے پلایا دودھ کی شکل میں، وہ ماں جس نے اپنی ہڈیوں کا کی مکھ، وہ باپ اپنے اس نے خون پسینہ ہے کر کے 2 سال اس کو پال پوس کے جوان کیا، تو وہ اگر بچہ جب باپ آپ کی بات نہ مانے، ایمانداری سے بتائیں، اس ماں اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا قیامت گزرے گی؟ یوں ہی اللہ نے قرآن میں نہیں فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں مقدمہ پر، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اف تک نہ کہو، ڈانٹ تک نہ ملاؤ، اونچی تک نہ بولو۔ کسی بھی انسان کی دنیا میں سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی حسن گفتگو ہے۔ یاد رکھو، جتنا مرضی بندہ پڑھا لکھا ہو، اگر اس کے پاس حسن گفتگو نہیں ہے، وہ جو مرضی پڑھا ہوا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ان پڑھ بندے دیکھے ہم نے، لیکن گفتگو کا بڑا سلیقہ ہوتا ہے، بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ ہمیشہ متمسک فرمائے، دین سے جو اعراض ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محترم بھائیوں، پہلے ایک چھوٹا سا اعلان ہے، ہمارے بھائی راول پنڈی رواد کے علاقے گاؤں سے آئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک مسجد بنائی ہے اور مسجد زیر تعمیر ہے، بہت زیادہ اشیاء کو ضرورت ہے۔ مسجد کے لیے 150 بوری سیمنٹ، ریت، بجری اور مزدوری کی مد میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا جو ہے وہ سامان وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو بھائی بڑے دور سے آئے ہیں، انشاءاللہ بھائی کھڑے ہو گئے، سارے بھائی حسب توفیق بڑھ چڑھ کر اللہ کے ڈر کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سارے کاموں کو، ان مسجدوں کو، ان کے اندر دیا ہوا خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ہماری صدقہ جاریہ بنا دے۔
اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس صدقہ جاریہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری اولادوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کوئی محدث، کوئی دین کا داعی، کوئی مجاہد پیدا کرے جو ہماری صدقہ جاریہ بن جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل البدعة والمبتدعین واذل الكفر والکافرین. اللہم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم دمر اعداءك واعداء الدين. اللهم دمر ديارهم وفرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم اعصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم خذهم كما اخذت عادا وثمود. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ولإقامة سنة نبيك. اللهم تقبل شهادة شهدائنا. اللهم تقبل شهادة شهدائنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء عاجلا كاملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ادخلهم جنة الفردوس مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.